رمضان میں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی دعائیں قبول ہوں اور اسے اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوں، تو اسے ماہ رمضان میں 12 خاص عبادتیں ضرور کرنی چاہیے۔ رمضان کی وہ 12 خاص عبادتیں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں، روزہ تو رکھتے ہی ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 12 عبادتیں ایسی ہیں جو ہمیں ڈٹ کر اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے کرنی ہیں۔ جب ماہ رمضان میں آپ یہ 12 عبادتیں ڈٹ کر دل لگا کر تھکن کو سائڈ پہ رکھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، آپ کی اولاد کو کامیاب کر دے گا، آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ 12 عبادتوں میں سے پہلی عبادت توبہ استغفار یعنی گناہوں سے نجات کا راستہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف عبادات کا موسم نہیں بلکہ یہ وہ سنہری موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے معافی مانگنے پر گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر، کچھ انجانے میں، کچھ گناہ تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں۔ مگر رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ اگر ہم اس بابرکت مہینے میں دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لیں، آنکھوں سے آنسو بہا دیں اور اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کریں اور اپنی آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نئی زندگی عطا کر سکتا ہے، ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے اور ہمارے مقدر کو بدل سکتا ہے۔ توبہ صرف چند لفظ بول دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں روزانہ خاص وقت نکال کر اللہ کے حضور بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہم گناہ گار بندے کیوں نہ؟ جو شخص اس مہینے میں سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کسی نومولود بچے کا دل ہے۔ یہ پہلا اور سب سے بنیادی عمل ہے جو رمضان میں ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے دوسری عبادت تہجد یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ رمضان کی راتیں عام طور سے بہت خاص ہوتی ہیں۔ دن میں لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن رات کے لمحات میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ تہجد یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ عبادت ہے جو ہر دعا کو سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے اس حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ جو لوگ اس وقت جاگ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان کے مسائل ختم کر دیے جاتے ہیں اور ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں سب سے مؤثر ہوتی ہیں کیونکہ یہ وقت اخلاص اور سچائی کا ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں تہجد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین وقت یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں تو رمضان کی راتوں کو غنیمت جانیں، تہجد کے لیے اٹھیں، نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ یقین کریں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے تیسری عبادت قرآن کی تلاوت یعنی زندگی کو روشنی میں بدلنے کا نسخہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، جو پریشانیوں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے، جو بیمار دلوں کا علاج ہے اور جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں اس کی تلاوت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں قرآن تو پڑھتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ قرآن ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو صرف تلاوت کے بجائے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ جو شخص رمضان میں قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدلے تو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ آپ کے احکامات
اس کے احکامات پر عمل کریں، اس سے ہدایت لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو رمضان میں یہ 12 عبادتیں ضرور کریں۔ ان میں سے چوتھی عبادت صدقہ و خیرات، یعنی رزق میں برکت اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں دیا گیا صدقہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقہ صرف محتاجوں کی مدد کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بے پناہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر بدلے تو اسے چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور جو بھی استطاعت ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اسے مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں۔ ان میں سے 5ویں عبادت افطاری کروانا، یعنی جنت کے راستے کی ایک آسان سیڑھی۔ رمضان میں کسی روزہ دار کو افطاری کرانے کی فضیلت ناقابل بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ سوچیں، ایک چھوٹی سی کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو دینے سے ہمیں پورے روزے کا اجر مل سکتا ہے۔ افطاری کروانے کا عمل نہ صرف ثواب کماتا ہے بلکہ یہ رزق میں برکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ جو شخص اس نیت سے دوسروں کو کھلاتا ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نواز دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت سنور جائے تو اس رمضان میں افطاری کروانے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو رمضان میں یہ 12 عبادتیں ضرور کریں۔ ان میں سے چھٹی عبادت درود شریف، یعنی اللہ کے قرب کا راستہ۔ رمضان المبارک میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی کھینچتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حساب نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں درود شریف کو معمول بنا لینا زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی تقدیر بدل جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں۔ 7ویں عبادت صلح رحمی، یعنی رشتوں میں محبت اور کامیابی کی کنجی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ عبادت میں تو مشغول رہتے ہیں مگر اپنے بھائی، بہن، والدین یا دیگر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ناراضگی کو ختم نہیں کرتے اور معاف کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے تو رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں، ناراض رشتہ داروں سے صلح کریں، والدین کی خدمت کریں اور صلح رحمی کو اپنا معمول بنائیں۔ جو بندہ رمضان میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں خوشحالی اور کامیابی لکھ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں۔ جن میں سے 8ویں عبادت صبر اور شکر، یعنی اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ۔ رمضان کا مہینہ صبر اور شکر کی بہترین مشق ہے۔ روزہ خود ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ ہم بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات پر قابو پائیں۔
مگر کیا ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی زندگی میں صبر اور شکر کو اپناتے ہیں؟ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب آپ رمضان میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں اپنے دل کو مضبوط کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر و شکر کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 9ویں عبادت ذکر الہی یعنی دلوں کو سکون دینے والی عبادت۔ رمضان المبارک میں زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کر لے اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ قرآن میں بارہا ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ رمضان کے لمحات کو ضائع نہ کریں، چلتے پھرتے، کام کرتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے اذکار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو مقبول بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 10ویں عبادت حقوق العباد یعنی لوگوں کی خدمت اور مدد کرنا۔ رمضان صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حقوق العباد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تب تک کسی بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ دوسرے بندوں کے ساتھ انصاف نہ کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ اگر آپ رمضان میں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں، والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔